الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ اس میں ان سے مجادلہ ہے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات بتائے گئے ہیں اور ان کی نافرمانی اور ناشکری کی داستان رقم کی گئی ہے، اور بالآخر بتایا جاتا ہے آیت نمبر 143 میں کہ انہیں معزول کر کے امت محمدیہ کو امامت کی یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے 40 میں کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل، وہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور یہاں ایک بڑا اہم جملہ ہے، دیکھیے مشروط جملہ، اوفو بعہدی اوفی بعہد، تو میرے عہد کے ساتھ وفا کرو تو میں بھی تمہارے عہد کی پاسداری کروں گا۔ وفا کرو گے، وفا کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تو یہ ایک مشروط وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا، اور یہی بات ایک دوسرے انداز سے پھر مسلمانوں سے کہی گئی، وہ اس کے تیسرے حصے میں آیت نمبر 152 میں، غالباً 151 یا 152 میں دیکھ لیجئے وہاں، اور وہاں کہا گیا کہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم لوگ مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا تم میرے ساتھ وفا کرو تو میں بھی وفا کروں گا۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم مجھے یاد رکھو گے، میرے احکامات کو یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ بات دراصل وہی ہے۔ اب آیت نمبر 41 میں کہا گیا آمینوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، ایمان لاؤ جو اب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور دیکھو سب سے پہلے کافر نہ بن جانا، تمہارا کام تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پر ایمان لے آنا۔ ہندو کے مقابلے میں، بدھ مت کے ماننے والے کے مقابلے میں، یہودی اور عیسائی کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ تانا بانا بنیادی طور پر وہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے کہا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، لوگوں کو تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور پھر وہ آیت نمبر 47 48 میں اصل بات ہے کہ یاد کرو کہ تمہیں انی فضلتکم علی العالمین، دنیا کی ساری قوموں میں تم لوگوں کو معزز اور ممتاز کیا گیا تھا، فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اس کے بعد کہا گیا واتقوا یوما، اور یہ 47 48 کا جو مضمون ہے اس کو دہرایا گیا آیت نمبر 122 اور 123۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا نظم ایسا ہے کہ جو اہم بات ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس کو ریکیپ کیا جاتا ہے، اور درمیان میں پھر اس کے دلائل ہوتے ہیں، اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک بہت ہی جدید قسم کا انداز ہے کہ پہلے سمری پیش کی جاتی ہے، پھر تفصیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سمری کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ذرا دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد اب تفصیل آ رہی ہے کہ ہم نے آل فرعون سے آپ لوگوں کو نجات دی، اور وہ ایک نسلی حکومت تھی۔ آل فرعون یعنی فرائینہ ہے مراد، اور پوری وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پوری گورنمنٹ اور بیوروکریسی ہے، وہ ملٹری بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی، سب کے لیے آل فرعون کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وہ بچوں کو ذبح کرتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، نسل کشی کرتے تھے، اور پھر یہ کہ ان کے لیے سمندر پھاڑا گیا اور بنی اسرائیل کو بچایا گیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اور ان میں کچھ دانشور ایسے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی دانشور بہت سارے موجود ہیں، بالخصوص شاعروں اور ادیبوں میں، وہ کہتے تھے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک بجلی نے ان سب کو مار ڈالا، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کر کے دکھایا کہ تم اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، اللہ کی آیات کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پھر احسانات گنائے گئے کہ خروج کے بعد، ایکسوڈس کے بعد، جب یہ وادی سینا میں داخل ہوئے، اور تو پھر
ان کے ساتھ ساتھ سایہ چلتا رہا، من و سلوہ کا نزول ہوتا رہا، لیکن ان سے کہا گیا تھا کہ استغفار کرتے ہوئے چلو، قولوا حطۃ حطۃ، انہوں نے نون کا اضافہ کر دیا، حنطۃ کر دیا اس کو، ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ تو یہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے تورات کے اندر۔ پھر ایک آسمانی عذاب نے ان کو جکڑ لیا، پھر ان کے 12 قبیلے تھے، ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے، لیکن پھر ان کی تاریخ یہی کہتی ہے کہ انہوں نے مسلسل انبیاء کا قتل کیا۔ تو حضرت زکریا اول، زکریا دوم، زکریا سوم، 3 زکریا ہیں۔ تو جب بخت نصر نے بیت المقدس پہ چڑھائی کی تو ایک جگہ ایک سرخ نشان دیوار پر تھا، لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو یہودی اکڑ کر کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اپنے نبی زکریا کو قتل کیا تھا۔ اکڑتے بھی تھے یہ۔ اور پھر یہ کہ طور کا پہاڑ اٹھا کر ان لوگوں سے عہد لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، جو اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو، اس کو یاد رکھو۔ لیکن پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ سبت کا دن ان کے لیے مقدس دن تھا، شکار حرام تھا، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گائے کو ذبح کرو، بقرہ کو، لیکن پھر یہ بہانے کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیسی گائے ہو، فلاں ہو۔ تو بالآخر وہ اس کے لیے تیار ہوئے۔ پھر دو لفظ یہاں بڑے بڑے اہم ہے، ایک دل کی قسوت اور پھر ایک خشیت۔ دل پتھر ہو جاتے ہیں اور دل کی اندر ایک خشیت ہوتی ہے، ایک نرمی ہوتی، تو انسانوں کے دلوں کی یہ کیفیت ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، وہ شاعر نے کہا ہے کہ وہ پتھر سے زیادہ سخت ہے، بس اس کا رونا ہے، صنم اپنا جو پتھر کا صنم ہوتا تو رو لے۔ پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، سخت دل انسان بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ بعض پہاڑ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے دریا جاری ہو جاتا۔ اور پھر یہ کرتے یہ تھے کہ اللہ کا کلام سن کر اس میں تحریف کرتے تھے۔ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، یہ کام ان کے علماء کرتے، اور ہماری امت میں بھی یہ کام علماء سو کرتے ہیں۔ جیسے اکبر کے زمانے میں جو اس کے دربار کے علماء تھے وہ اسی طرح کی باطل تعویلیں کیا کرتے، اور بتایا گیا کہ ان علماء کے لیے تباہی ہے جو یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، کوڑیوں کے کمانے کے لیے، یعنی چند ٹکے وصول کرنے کے لیے، دنیاوی فوائد۔ تو اور اس غلط فہمی میں یہ لوگ مبتلا تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، مسلمان بھی پھر اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو مرجیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا۔ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بھی یہی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدود۔ اب یہاں 2 آیات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو، ایک آیت نمبر 81 اور 112۔ تو یہاں پر 2 مرتبہ لفظ بلا آیا ہے اور 2 مرتبہ لفظ من استعمال ہوا ہے۔ یہ من بہت ہی بھاری من ہے، اپنے من میں اس کو باندھ لی۔ بلا من کسب سیئۃ، اور بلا من، تو بلا 2 بلائیں ہیں یہاں نوٹ کر لیجئے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کا مطلب ہے چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نبی کا بیٹا ہو، یا جو ہے فرعون کی بیوی ہو، کوئی ہو، جو بھی اچھا کام کرے گا اس کے لیے نیکی ہے، اور جو بھی برا کام کرے گا اس کے لیے سزا ہے۔ یاد ہوگا یہ من وہاں آیا تھا تمہیدی حصے میں، بلا وہاں کہا گیا تھا من تبع ہدایا فلا خوف علیہم یحزنون۔ من یعنی عام ہے، نکیرہ ہے، عالم کا بیٹا ہو، نبی کا بیٹا ہو، چمار کا بیٹا ہو، ابو جہل کا بیٹا ہو، کوئی ہو،
کوئی اسلام میں خاندانی عصبیت نہیں ہے، جو بھی اچھے کام کرے گا اس کے لیے جزا ہے، برے کام کرے گا اس کے لیے سزا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر 10 چیزوں کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ یہ آیت ذرا تفصیل سے پڑھ لیجئے، اور یہ آیت نمبر 83 ہے، 10 چیزوں کا۔ تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اگر کوئی باہر والا نیشنلٹی مانگ رہا ہے تو آپ کے پاس آ کے رہنا چاہتا ہے تو آپ اس سے کچھ پیسے لے کر اس کو نیشنلٹی دے سکتے تو۔ اور ایک نکتہ یہ تھا کہ جو نیشنل ہے ان کو نکالا نہ جائے۔ اب یہودی کرتے یہ تھے کہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے اور بالآخر وہ شہر چھوڑ کے باہر چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ 5 لاکھ لو، 10 لاکھ نکالو، اس کے بعد دوبارہ ہم اندر تمہیں داخل کر دیں گے، دوبارہ تمہاری شہریت بحال کر دیں گے۔ تو یہ تھا ان کا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض آیات پر ایمان لاتے ہو، بعض پر ایمان نہیں لاتے، تو اس کی سزا پھر یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں سخت تر عذاب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آیت نمبر 91 میں یہودیوں کے تعصب کا ذکر کیا گیا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے خاندان کے نبی پر نازل ہوا اس کو ہم مانیں گے، ویکفرون بما وراءہ، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے ساتھ کیا کرتے رہے، اپنے خاندان والوں کو بھی تو یہ قتل کرتے رہے۔ یہ کتنے پیغمبروں کو انہوں نے جلا وطن کیا، کتنوں کو قید کیا، کتنوں کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا۔ اور پھر بتایا گیا کہ یہ دنیاوی زندگی کے حریص ہیں، ایک ایک آدمی چاہتا ہے 1000 سال ان کی عمر ہو۔ پھر ان میں سے ایک فریق وہ ہوتا ہے جو عہد کرتا ہے اور عہد شکنی کرتا ہے، کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، یعنی عہد شکن لوگ ہیں یہ۔ اور پھر ان کے عقائد کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اندر جادو پھیل گیا۔ اور دیکھیے ان کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں یہ جو اہل بیت کے نام پر بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، ان کی محبت کے نام پر، ان کے اندر بھی بہت جادو پھیل گیا، اور یہودیوں کے اندر بھی یہی ہو گیا پھر۔ اور اب یہ مسلمانوں کے بارے میں حسد کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ کافر ہو جائیں۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ۔ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم لبرل ہو گئے تم بھی لبرل ہو جاؤ، ہم سیکولر ہو گئے تم بھی سیکولر ہو جاؤ۔ اور پھر دیکھیے وہاں آگے وہ آیت آئی ہے 112، بلا من اسلم وجہہ للہ، یہ دوسرا بلا ہے، اور من ہے جو بھی اسلام قبول کرے گا، اللہ کے آگے جھک جائے گا، وہو محسن، اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے کوئی رنج و حسن کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر توحید کے دلائل آئے ہیں، شرک کا ابطال کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، نہیں، وہ جو ہے بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، ساری کائنات اسی کی ہے، اور اس کو کسی بیٹے کی کیا ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو آخری حصہ ہے 124 سے لے کر 142 تک، یہ جو آیات ہیں یہ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کے بارے میں ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو جب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا میری اولاد میں بھی یہ امامت رہے گی؟ تو کہا ہاں، لیکن ظالمین کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لا ینال عہد الظالمین، میری گارنٹی ظالمین کے لیے نہیں ہے، مشرکین کے لیے نہیں ہے۔ تمہاری اولاد میں سے مشرک پیدا ہوں گے، بنی اسرائیل حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر مشرک ہو جائیں گے،
عیسائی حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا کر مشرک ہو جائیں گے، اور مشرکین مکہ حضرت اسماعیل کی اولاد بتوں کو اور فرشتوں کو خدائی میں شریک کر کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر شرک کریں گے، تو میں ان کے لیے گارنٹی نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد وہ سارے دلائل ہیں، اور پھر یہ بات بھی وہاں بتائی گئی ہے، آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 132 میں، کہ جب مصر میں حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا اور 12 بیٹے حضرت یوسف کے ساتھ سب اطراف میں موجود تھے، انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ تو سب نے یک زبان ہو کر یہ جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن لہ مسلمون۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور ان کے 12 بھائی وہ مسلمان تھے، تمہارا اصل نام مسلمان ہے، اب تم نے اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی جو ہے کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ اس طرح یہ پیراگراف آخر میں ختم ہوتا ہے، جس میں کہا گیا لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم جو کچھ اچھے کام کرو گے، کماؤ گے، اس کا اجر تم کو ملے گا، لیکن دوسروں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ کی وجہ سے یا حضرت عیسیٰ کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ تمہارے اپنے اعمال اور تمہارے اپنے عقیدے کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ اس دوسرے حصے میں سورہ بقرہ کے جو اہم ترین بات ہے وہ ذرا سمجھ لیجیے۔ آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر 21 میں ساری دنیا سے کہا گیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اب یہاں آیت نمبر 40 میں اور 41 میں کہا جا رہا ہے، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ تو یہ جو میں نے اب قرآن نازل کیا ہے اس پر تم ایمان لے آؤ۔ تو وہاں آیت نمبر 21 میں تمہیدی حصے میں پوری دنیا سے اسلام کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہاں اب قرآن میں آپ کھول کے دیکھیے کہ دوسرا جو مطالبہ ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے، کہ تم اسلام قبول کر لو۔ تو اصل میں امت مسلمہ کا اصل کام یہی ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا کی گئی ہے، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کے لیے پیدا کی گئی۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب گورے کو دیکھتے ہیں، عیسائی کو دیکھتے ہیں، تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور ایک مرعوبیت میں مبتلا ہیں، حالانکہ قرآن مجید اور توحید کی آخری دعوت کے بعد انہیں کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو امت یہ پیدا ہی انہی کے لیے کی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔